میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا سلسلہ ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے باہمت لوگ۔ اس پر آج ہم جانیں گے کہ ہمت و حوصلہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اور ایک معذور انسان کے لیے بلند ہمت اور باحوصلہ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ مزید بات کو واضح کرنے کے لیے ایک حکایت سماعت فرمائیے۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ چونکہ سردی شدید تھی، اس لیے بادشاہ کا دربار ایک دھوپ میں سجایا گیا تھا۔ اس وقت بادشاہ کے ساتھ وزیر اور مشیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے پاس 2 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ اس شخص نے بادشاہ سے کہا کہ میں مختلف ممالک سے ہوتا ہوا آیا ہوں، وہاں کے بادشاہوں کے سامنے میں نے یہ بات رکھی کہ ان دونوں چیزوں میں سے اگر بادشاہ ہیرے کو پہچان لے گا تو ہیرا اس کا ہو جائے گا، اور اگر نہیں پہچان سکے گا تو پھر مجھے ہیرے کی قیمت دینا پڑے گی۔ بادشاہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ اس شخص نے بادشاہ کے سامنے ہیرا اور شیشہ رکھ دیا۔ سارا دربار یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ہیرا اور شیشہ دونوں ہی ایک جیسے تھے اور کوئی نہ پہچان سکتا تھا ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور شیشہ کون سا ہے۔ بادشاہ نے بڑا غور و فکر کیا، مگر وہ بھی نہ پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے کون سا شیشہ ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں مشیروں سے کہا کہ میں تو دونوں میں فرق نہیں کر سکا، تو تم ذرا غور کرو، لیکن یہ سب بھی اس کو پہچان نہ سکے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسے ہیرے کی قیمت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس بڑا خزانہ تھا، بڑی دولت تھی، لیکن اسے اپنی عزت جاتی ہوئی محسوس ہوئی، اور یہ بادشاہ کے لیے شرمندگی کا باعث تھا کہ نہ بادشاہ ہیرے کو پہچان سکا اور نہ ہی اس کے درباری اور مشیر پہچان سکے۔ اتنے میں درباریوں میں سے ایک نبینہ شخص اٹھا اور بادشاہ سے عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں پیدائشی نبینہ ہوں، لیکن میں ہیرے اور شیشے کی پہچان کر سکتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ان کو چھو کر بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے شیشہ کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے۔ بادشاہ سلامت نے اس نابینا شخص کو اجازت دے دی کہ وہ پہچان لے کہ اس میں سے شیشہ کون سا ہے اور ہیرا کون سا ہے۔ نابینا شخص کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور ہیرا اور شیشہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا گیا۔ نابینا شخص ہاتھ میں ہیرا اور شیشہ پکڑتے ہی کہنے لگا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ ان کا مالک انتہائی حیران ہوا کہ جو پہچان بادشاہ نہ کر سکا، وزیر مشیر نہ کر سکے، یہ نابینا شخص نے کیسے کر لی، اور پوچھنے لگا کہ تمہیں کیسے پہچان ہوئی۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا لیکن چھو کر محسوس کر سکتا ہوں۔ جو شیشہ تھا وہ دھوپ کی وجہ سے گرم ہو گیا،
اور جو ہیرا تھا وہ اپنی ہی حالت میں رہا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ اگر بندہ غریب ہو، کسی معاملے میں ناکام ہو گیا ہو، محفل سے نکال دیا جاتا ہو، لوگ اس کو ذلیل کرتے ہوں، اس کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ ان کو ہیرا اور اصل ہیرا بنا دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے انسان، ادارے وغیرہ ہوئے ہیں، سب نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ برداشت کیا ہے، کچھ نہ کچھ قیمت لازمی طور پر ادا کی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ آنکھوں سے معذوری کے باوجود وہ باہمت رہا، اور سب بیناؤں کے سامنے ایک نابینا نے اپنے ہمت و حوصلے کے سبب ہی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، امید کے دیے روشن کرنا اور روشن رکھنا قرآن پاک کی تعلیمات میں سے ہے۔ دنیا بھر میں قرآن پاک کی سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں انسان کو ہر حال میں امید کا دامن تھامنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کسی بھی مشکل میں مایوس نہ ہونے کی تعلیم اور ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے۔ قرآن کریم نے اپنے پڑھنے والوں کو خوشی، غمی، تنگ دستی، خوشحالی، پریشانی، ہر حال میں پرسکون رہنے کا درس دیا ہے۔ قرآن پاک اپنے ماننے والوں کو ان کے تمام مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کے سامنے شادمانی اور امید کے در کھول دیے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، اور نہ سستی کرو اور نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو۔ کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے، با ہمت لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے، یا وہ جیت جاتے ہیں یا کچھ سیکھ جاتے ہیں۔ ایک ملک کے محققین نے اپنی نوعیت کا تازہ ترین جائزہ پیش کر کے واضح کیا کہ پر امید زندگی گزارنے والے مایوسی والی زندگی گزارنے والوں سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ کچھ افراد نے درینہ امراض میں مبتلا ایسی 1,00,000 خواتین سے جن کی عمر 50 برس اور اس سے زیادہ تھی، صحت یابی سے متعلق ان کے تاثرات پوچھے، ان کے خیالات دریافت کیے۔ ان میں سے چند خواتین نے شفا یابی کے امکانات اور احساسات کا اظہار کیا۔ ان میں اموات کی شرح 8 برس کے دوران مریض خواتین کی بنسبت کم پائی گئی جو بیماری سے صحت یابی کے بارے میں مایوس تھیں۔ ان میں 14 اور 30% کا فرق ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح جو خواتین پر امید تھیں ان میں بلڈ پریشر اور شوگر کا رجحان بھی کم دیکھا گیا۔ اس جائزے کے نتائج کا اعلان 5 مارچ سن 2009 کو کیا گیا۔ پر امید رہنے کے لیے جو فوائد مختلف جائزوں سے سامنے آئے ان میں نمایاں ترین یہ تھے۔ پر امید رہنے سے امراض کو روکنے والا نظام مضبوط ہوتا ہے۔ پر امید انسان مناسب فیصلے کرتا ہے اور مشکل حالات کا مقابلہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے۔ پر امید رہنے والا شخص ہر دل عزیز ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ پر امید شخص معاشرے میں اپنے تعلقات کو اچھا اور لچکدار رکھتا ہے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتا ہے۔ پر امیدی سے خوشی ملتی ہے، گھر، دفتر، معاشرے وغیرہ میں ہر جگہ یہ نعمت سائے کی طرح ساتھ رہتی ہے۔ پر امیدی سے دماغ کو بھی آرام ملتا ہے، 10 گھنٹوں تک مثبت سوچ سے دماغ پر بوجھ نہیں رہتا، جبکہ 5 منٹ کی منفی سوچ دماغ کو تھکا جاتی ہے۔ آپ بھی ذرا غور کریں کہ جب آپ ٹینشن میں آتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ جلدی تھک جاتے ہیں، اور اگر آپ پرسکون رہیں تو بڑے مزے کی زندگی گزارتے ہیں۔ ہمہ وقت منفی سوچ کے باعث بندہ مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجیے
کہ وہ ایک بیٹے کو درندے کے ہاتھوں ہلاکت کی کہانی سننے اور دوسرے بیٹے پر چوری کی واردات میں قید ہو جانے کا دعویٰ سننے کے باوجود مایوس نہیں ہوئے تھے۔ ایک بادشاہ نے کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے 6 سے زیادہ بار حملے کیے، مگر وہ علاقہ فتح کرنے میں ناکام رہا۔ جب اس کا آخری حملہ بھی ناکام ہو گیا تو وہ تھک کر مایوسی کی حالت میں کمرے میں آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گیا۔ لگاتار ناکام ہو جانے والے حملوں کا سوچتے ہوئے اچانک اس کی نظر کمرے کی دیوار پر چڑھتی ایک چونٹی پر پڑی، جو بار بار گرنے کے باوجود دیوار پر چڑھنے کا ارادہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کئی بار تو وہ دیوار کے آخری سرے تک پہنچ کر گر گئی، مگر جیسے ہی گری دوبارہ چڑھنا شروع کر دیا۔ آخر کار مسلسل کوشش کی وجہ سے وہ دیوار کے اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ بادشاہ نے چونٹی کی اس سخت کوشش کو دیکھا تو اس کے خیالات میں تبدیلی واقع ہو گئی، انقلاب برپا ہو گیا۔ اس نے مایوسی کو دور بھگایا اور ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ پھر اس علاقے پر حملہ کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ مسلسل کیے جانے والی کوشش اور محنت بالآخر ضرور رنگ لاتی ہے۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایک چونٹی کے کردار سے بادشاہ نے سیکھ لیا، تو کیا ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے کہ جس طرح چونٹی اپنے مقصد یعنی دیوار پر چڑھنے کو بھولتی نہیں ہے اور مسلسل کوشش کرتی رہتی ہے، آخر کار کامیاب ہو جاتی، تو ہم اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ایک دفعہ ناکام ہوئے، دوسری دفعہ ناکام ہوئے، لیکن اپنی کوشش میں لگے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یوں ہی معمولی جسم والی چند چونٹیاں مل کر بڑے بڑے اناج کے دانے اپنے بل یعنی سوراخ میں گھسیٹ کر لے جاتی، یہ بھی ان کی مسلسل محنت اور کوشش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چونٹیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے مسلسل کوشش کرنی ہے۔ چونٹی اپنے عزم و حوصلے کے بل بوتے پر بڑے بڑے مارکے، بڑے بڑے کام سر انجام دیتی ہے۔ اس کی ننھی منی جسامت منزل تک پہنچنے کے احساس کو بھی کسی بھی طرح کمزور نہیں کر پاتی۔ جب ایک چونٹی کا یہ حال ہے تو اللہ پاک نے تو ہمیں انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہمارا حوصلہ کتنا بلند ہونا چاہیے، ہمیں کتنی زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ انسان میں موجود عزم و حوصلہ چٹانوں سے ٹکرانے، طوفانوں کا رخ موڑنے کی ہمت پیدا کر دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ مشکلات کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، کبھی آزمائش بھوک کی صورت میں آتی ہے، کبھی غربت کے لبادے میں آتی ہے، کبھی معذوری کی شکل میں آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا ہے، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ یعنی اگر انسان ہمت کرے تو کون سا کام نہیں ہو سکتا، کون سا ایسا نقطہ ہے، ایسا مشکل کام ہے جو کھل نہیں سکتا۔ عقدہ کہتے ہیں، یہ جو گانٹھ کہتے ہیں کہ کون سی گانٹھ ہے جو کھل نہیں سکتی۔ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ ہم کر سکتے ہیں، یہ ہم سے ہو سکتا ہے، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بے روزگاری صرف کاہلوں کے لیے ہوتی ہے، سست لوگ جو ہوتے ہیں وہی بے روزگار رہتے ہیں، باہمت لوگ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتے۔ جی ہاں، ہمت والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ آگ اور خون کے دریا پار کر سکتے ہیں، پہاڑوں کی برفانی چوٹیوں کو عبور کر سکتے ہیں، تلاطم خیز موجوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے صدمات اور مصائب اور مصیبتیں سہ کر بھی ان کے پائے استقلال، ان کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی۔ یزید وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
حق کی صدا بلند کرتے ہیں، موت کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انسان معذور ہو مسئلہ نہیں، لیکن اگر وہ کم ہمت اور پست حوصلہ ہوگا تو یہ اصل مسئلہ ہے جو ترقی اور کامیابی اور کامرانی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ کمزور لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، جبکہ باہمت لوگ خود مواقع پیدا کرتے ہیں۔ معذور اسلامی بھائی اپنی معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیتے، بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں، اپنے لیے خود مواقع بھی پیدا کرتے ہیں اور مواقع کا بر وقت استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوے نے دریا کو پار کرنا ہو تو وہ اڑنے لگتا ہے، اور اڑتا اڑتا وہ دریا کے درمیان میں جب پہنچ جاتا ہے تو وہ آگے کی جانب جو یعنی دریا کے پار جہاں ہوتا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، جو سفر اس نے کیا ہوتا ہے، جو اڑ کر آیا ہے اس کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے۔ یوں وہ دریا کو پار نہیں کر پاتا۔ ہم بھی غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں اور جب ہم کام کے درمیان میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں تو کامیاب ہی نہیں ہوں گا، اور جب یہ سوچتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کام سے رک جاتے ہیں، یوں ہم اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی کام شروع کیا جائے تو پھر اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی کوشش کو تیز کر دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں جو باہمت لوگوں کا ذکر آیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، جب وہ کسی بات کا عزم کر لیتے ہیں، پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر جم جاتے ہیں، پھر وہ کام جو ہے وہ جب تک کر نہیں لیتے تو اس میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی باہمت بننا ہے۔ جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں تو ظاہر ہے وہ کام اچھا ہی ہونا چاہیے، یہ تو بنیادی چیز ہے کہ مسلمان کو اچھے کام ہی کرنے، اللہ پاک کی اطاعت والے ہی کرنے۔ تو جب ہم نے اللہ پاک کو راضی کرنے والا اور شریعت کے مطابق جو کام ہے اس کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، تو اب اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ سارے کامیاب لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ جب وہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر کام کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو پیش نظر ضرور رکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ بدلتے حالات پر سمجھوتا کرنا۔ یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ ایک طرح نہیں رہتی، زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جو باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص امیر ہو اور اس کے پاس کافی دولت ہو، لیکن گردش ایام کی وجہ سے، وقت کے گزرنے کی وجہ سے، کسی اور معاملے کی وجہ سے اب ان کی امیری غربت میں بدل گئی، لیکن اگر وہ باہمت ہوں گے تو دوبارہ کوشش شروع کر دیں گے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ سیلاب آ جاتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ اور بھی کوئی آفت آ سکتی ہے، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو باہمت ہوتے ہیں دوبارہ وہی کاروبار کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے اور اپنی ہمت کو جو ہے وہ جمائے رکھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اپنا وقت اچھی چیزوں پر وقف کریں، کہ جب ہم اپنا وقت اچھے کاموں کے اندر رکھیں گے تو باہمت بھی رہیں گے، اور اگر ہم برائی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے تو ہماری ہمت بھی ٹوٹے گی۔ تیسری بات، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، کہ جب بندہ ایک غلطی کر لے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ تو آئے گا، اب دوبارہ ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی۔ تو یہ غلطی سے سیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اب دوبارہ یہ کام نہیں کرنا۔ بچپن کی بات ہے، میں 8 سال کا تھا، تو ایک دن میں نے سوچا کہ یہ جو لیمبو ہوتا ہے اگر اس کو جلا کر کھایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی کھایا تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ایسا کیا جائے تو پھر پیٹ درد ہوتا ہے، تو اس کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ یہ حرکت میں نے نہیں کی۔ تو یعنی غلطی سے سیکھا نا، تو اس طرح ہمیں بھی اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ چوتھی بات
کہ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا، کہ جب کوئی ہمارے سامنے کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں اسے مبارکباد دینی چاہیے اور اس سے ڈسکس کر لینی چاہیے کہ تم کیسے کامیاب ہوئے، تو وہ اپنی کامیابی کی سٹوری بتائے گا، تو اس سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا، ہمیں بھی ہمت ہوگی کہ جب یہ کامیاب ہو گیا تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک اور بات کہ خوف پر قابو پانا، کہ بعض دفعہ کسی وجہ سے ایک خوف لاحق ہوتا ہے، مثلا ہم نے بیان کرنے کے لیے جانا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں خوف پیدا ہو کہ یہ بیان بھی صحیح کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، تو اس پر آپ قابو پائیں۔ تو جب ہم اپنے خوف پر قابو پائیں گے تو پھر کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہمارے اندر ہمت پیدا کرے گا، مایوسی کو دور کرے گا اور ہم پھر کامیابی کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ ایک اور بات، سیکھنے کے لیے جدوجہد کریں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کامیاب ہوا ہے تو وہ کوشش کے ساتھ ہی کامیاب ہوا ہے۔ کامیابی کا جو لفظ ہے وہ کام سے ہی شروع ہوتا ہے، کامیابی۔ تو لہٰذا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کامیابی کے لفظ سے بھی سیکھنا ہے نا، کام کرنا ہوگا۔ ایک اور بات، اپنی حیثیت کے مطابق عمل کریں، کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں گے، پھر مایوسی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ ایک اور بات کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہمیں رزلٹ مل جائے۔ اب ہمیں جلدی رزلٹ نہیں مل رہا تو ہمیں صبر کرنا ہے، اور جب ہم صبر کریں گے تو صبر کا پھل پھر ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، مشکلات سے گھبرانا نہیں ہوگا۔ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم باہمت رہیں گے۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں باہمت رہنا ہوگا۔ باہمت رہیں گے تو جو کامیابی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ کامیابی ہمارے قدم ضرور چومے گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی باہمت ہو جائیں، حوصلے والے ہو جائیں، تو پھر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، کہ جب ہم اس طرح کے بیانات سنیں گے تو ہمارا حوصلہ بڑھے گا، ہمت بڑھے گی۔ اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی دور ہوگی، اور اگر ہماری سوچ کے اندر کوئی کمزوری ہے تو وہ بھی دور ہوگی۔ عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے۔ رب کی رحمت سے جب دعوت اسلامی کے باہمت عاشقان رسول کے ساتھ آپ رہیں گے تو آپ بھی باہمت ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان اسلامی بھائیوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔